بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ: خاک ماخذد کے سازد آسمائے دیگرے، ذرہ ناچیز و تعمیر پاسبان نگر۔ قرآن کریم خدا کی آخری کتاب اور نوع انسان کے لیے واحد اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ ایسے ابدی حقائق پر مشتمل ہے جن پر زمانے کے تغیرات اثر انداز نہیں ہو سکتے، اور جو اس قدر علمتاب اور ہمہ گیر ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے اور تاریخ کے ہر دور میں انسانی فکر کی امامت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کتاب کی کیفیت یہ ہو، اس کی زبان کو کس قدر جامع، ہمہ گیر، وسیع، بلند اور عمیق، اور اس کے ساتھ کس قدر صاف، واضح اور متعین ہونا چاہیے۔ ایک مغربی مفکر نے، جو عیسائیت سے برگزشتہ ہو کر ایک ایسے مذہب کی تلاش میں ہے جو انسانی عقل و بصیرت کی تسکین کر سکے، کہا ہے کہ وہ جس مذہب کی تلاش میں ہے، اس کی کتاب کی زبان ایسی ہونی چاہیے جو ایک طرف ایسی سلیس اور سادہ ہو کہ عام سطح کے انسان بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور دوسری طرف اس قدر عمیق اور پرمعنی کہ ایک بلند پایہ مفکر بھی اس سے مطمئن ہو جائے۔ ریفرنس ہے جولین ہیکسلے، نیو یارک ٹائمز، 22/8/1952۔ قرآن کریم کی زبان اس معیار پر بھی صحیح طور پر پوری اترتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب مشیت ایزدی نے قرآن کے انقلابی پروگرام کو عملاً متشکل کرنے کے لیے عربوں جیسی قوم کا انتخاب کیا، تو نزول قرآن سے صدیوں پہلے اس قوم کے ذمے یہ فریضہ عائد کر دیا کہ وہ اپنی زبان کو بتدریج ارتقائی منازل طے کراتے اس مقام تک لے جائیں کہ وہ قرآن کی عظیم حقائق کی متحمل ہو سکے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو 2 شاخوں میں تقسیم کیا گیا، تو ایک شاخ بنی اسرائیل کے حصے میں نبوت اور حکومت آئی، اور دوسری شاخ بنی اسماعیل کو حجاز کی وادی غیر ذی زرع میں بسایا گیا، جہاں ان کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی مبعوث ہوا، نہ انہیں بادشاہت ملی، لیکن یہ شاخ رفتہ رفتہ ایک ایسی قوم بن گئی جو دائے فطرت کے آغوش میں پل کر جوان ہوئی، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی اولین مخاطب بننے کے اہل قرار پائی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی زبان کو اس قدر جلا دی کہ وہ اپنے آپ کو بجا طور پر عرب یعنی فصیح البیان اور دوسروں کو عجم یعنی گونگے کہا کرتے تھے۔ لفظ عربی کے معنی ہی صاف، واضح اور بین کے ہیں۔ اس وقت عربی زبان کی اصل اوریجن اور اس کے ارتقائی مراحل کے مطابق کوئی تحقیقاتی بحث میرے پیش نظر نہیں۔ مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ جہاں بنی اسرائیل صدیوں تک تمدن و خسارات کے بلند اور پرشکوہ محلات تعمیر کرنے میں مصروف رہے، اور سطوط داؤدی علیہ السلام اور شوکت سلیمانی علیہ السلام کے حامل بنے، ان کے بھائی بنی اسماعیل اس تمام عرصے میں شعوری یا غیر شعوری طور پر ایک ایسی زبان کی ترتیب و تہذیب میں کوشاں رہے جس کا مقابلہ دنیا کو کوئی زبان نہیں کر سکتی۔ ماہرین علم الاسنہ کے پیش کردہ نظریات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر تاریخ کے کسی خاص دور میں کسی قوم کی ذہنی سطح کا اندازہ لگانا ہو، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس دور میں اس قوم کی زبان میں کتنے الفاظ ایسے تھے جو تصورات، کانسیپٹس
کو مظہر تھے۔ اس ضمن میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ ہندی، یورپی، انڈو یورپین زبانوں میں جس قدر الفاظ مروج ہیں، ان کے تصوراتی مشتقات، روٹ کانسیپٹس کی تعداد زیادہ سے زیادہ 121 تک پہنچتی ہے۔ اور تو اور جس زمانے میں سنسکرت ایک زندہ زبان تھی اور سورج اور آگ کو دیوتا مانا جاتا تھا، اس زمانے میں اس زبان میں سورج کے لیے کل 37 الفاظ تھے اور آگ کے لیے 35۔ اس کے برعکس عربوں کو دیکھیے تو ان کے ہاں شہد کے لیے اسی الفاظ، سانپ کے لیے 200، شیر کے لیے 500، تلوار کے لیے 1000 اور اونٹ کے لیے 5744 الفاظ موجود تھے۔ ریفرنس: کاسمک کانشسنس، رچرڈ مورس باکے، پی 3031۔ اس سے عربوں کے تخیل کی وسعت اور ان کی زبان کی جامعیت کے متعلق اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ تھی وہ زبان جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ وَإِنَّهُ لَتَنَزِّلُ رَبُّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور یہ قرآن کائنات کے نشو و نما دینے والے کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ روح الامین اسے لے کر تیرے قلب پر نازل ہوا ہے تاکہ تو زمرۂ نبی میں شامل ہو جائے جو لوگوں کو ان کی غلط روش کے عواقب سے متنبہ کرتے تھے۔ یہ قرآن عربی مبین، بات کو کھول کر بیان کرنے والی عربی زبان سے نازل ہوا ہے۔ یہ تو اس زبان کے متعلق تھا جس میں قرآن نازل ہوا۔ خود قرآن کے متعلق ہے: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ يَعْقِلُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو صاف اور واضح کتاب بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم بات کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ دوسری جگہ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کہا ہے۔ قرآنًا عربیًا کے معنی قرآن بزبان عربی بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ واضح اور کھول کر بات کرنے والا قرآن۔ اس حقیقت کو قرآن نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے۔ مثلاً سورۃ الرعد میں ہے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اس طرح ہم نے اسے کھلے اور واضح فیصلے کے طور پر نازل کیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اس طرح ہم نے اسے واضح کتاب کی شکل میں نازل کیا ہے۔ نیز سورۃ زمر میں قرآنًا عربیًا کے ساتھ غیر ذی اعوجاج کہہ کر یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن اس قدر صاف اور واضح ہے کہ اس کے مطالب میں کوئی پیچ و خم نہیں۔ سورۃ کہف میں ہے وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ اعوجاج، اور اس میں کوئی پیچ و خم نہیں رہنے دیا۔ دوسرے مقام پر کہا گیا ہے کتاب فصلت آیاتہ قرآنًا عربیًّا لقوم یعلمون، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات الگ الگ کر کے نکھار کر بیان کی گئی ہیں۔ اس طرح یہ قرآن صاف اور واضح ہو گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم و بصیرت سے کام لیں۔ قرآن کے حقائق نہایت بلند اور اس کے مطلب غایت درجہ عمیق کے
ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اس کا انداز بیاں بڑا آسان ہے۔ صورت دخان میں ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اے رسول ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ قمر میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بار بار دہرایا گیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بہت لائٹ لکھا ہوا ہے۔ یقیناً ہم نے قرآن کی نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تصریحات بالا سے واضح ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا تھا اور اپنے مطلب سے بڑا صاف، واضح اور آسان ہے۔ اس سے انسان عام طور پر اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جس شخص کو عربی زبان آتی ہو وہ قرآنی حقائق کو بآسانی سمجھ لے گا، یعنی قرآنی حقائق کے سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کا جاننا کافی ہوگا۔ یہ خیال صحیح نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا ضروری ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب بھی سمجھی نہیں جا سکتی جب تک انسان اس زبان سے واقف نہ ہو جس میں وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ لیکن اگر صرف عربی زبان جاننے سے قرآن حقائق سمجھ میں آ سکتے تو عرب جن کی مادری زبان عربی ہے قرآنی حقائق کے ماہر ہوتے۔ لیکن عرب کس حد تک قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھتے ہیں اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ عربوں سے مراد صرف ان کے عوام نہیں، اس میں ان کا پڑھا لکھا علماء کا طبقہ بھی شامل ہے۔ جب اس باب میں خود عربوں کی یہ حالت ہے تو غیر عربوں کے متعلق اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ اس سے ایک اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ ایک طرف قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عربی زبان کی آسان کتاب ہے اور دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ نہ صرف عربی جاننے والوں میں سے بلکہ خود ان میں سے جن کی مادری زبان عربی ہے بہت کم ہیں جو قرآنی تعلیم کو کما حقہ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال بڑا بنیادی اور اہم ہے اور اس کا اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے۔ عربی زبان کی وسعت و جامعیت کے متعلق پہلے لکھا جا چکا ہے اور یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ زمانہ نزول قرآن سے پہلے ہی یہ زبان بہت منجھ چکی تھی۔ لیکن یہ معلوم کر کے غالباً آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن کریم نشر کی سب سے پہلی کتاب ہے جو اس زبان میں لکھی گئی۔ ریفرنس: بعض لوگوں نے قرآن کریم سے پہلے عربی زبان میں نشر کی ایک آدھا غیر معروف سی کتاب کی نشاندہی کی ہے، لیکن اس کے متعلق حتمی اور یقینی طور پر کچھ معلوم نہیں۔ عام تحقیق کی رخ اسی طرف ہے کہ قرآن کریم اس زبان میں نشر کی اولین کتاب ہے۔ عربوں کے ہاں شعر و شاعری کا زیادہ رواج تھا، اس لیے ان کی زبان کا تمام تر ذخیرہ اشعار کی شکل میں تھا جو نسلاً بعد نسل زبانی آگے منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ جسے آج عربی لٹریچر کہا جاتا ہے وہ بیشتر عباسیوں کے زمانے میں مرتب ہوا۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں کتب احادیث و سیر اور تاریخ و آثار مرتب ہوئیں، قرآن کریم کی تفاسیر لکھی گئیں، عربی ادب کی کتابیں تالیف ہوئیں، اس زبان کی صرف و نحو کے قواعد مدون ہوئے، لغت کی کتابیں مرتب ہوئیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی عجیب ماجرا ہے کہ جن حضرات نے یہ کتابیں مرتب کیں وہ بتثنیٰ محدود چند سب غیر عرب یعنی عجمی تھے۔ یہی کتابیں عربی زبان کا اولین سرمایہ ہیں۔
تاریخ کا طالب علم اس حقیقت سے واقف ہے کہ عباسیوں کے زمانے میں عجمی تصورات حیات ساری فضا میں پھیل چکے تھے۔ انہوں نے سلطنت انہی کی مدد سے حاصل کی تھی، اس لیے اس دور کی سیاست پر بھی انہی کا اثر غالب تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ جس گروہ کا سیاست پر اثر ہو اس کا زندگی کے ہر شعبے پر اثر چھا جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان لوگوں کے قلم سے جو کچھ نکلا اس کے الفاظ تو عربی تھے، لیکن ان الفاظ کے پیکروں میں تصورات عجمی تھے۔ یوں عربی زبان تصنیف و تالیف کے پہلو دور میں ہی غیر عربی تصورات کی حامل بن گئی۔ یہ تبدیلی کس انداز سے ہوئی، اس کی تفصیل علامہ احمد امین مصری مرحوم نے اپنی مایہ ناز تصنیف فجر الاسلام میں شرح و بسط سے دی ہے۔ اس بحث کے آخر میں وہ لکھتے ہیں، یقیناً آپ اس بارے میں مجھ سے متفق ہوں گے کہ ایرانی لٹریچر نے عربی لٹریچر کو ایک نئے رنگ میں رنگ دیا۔ ظاہر ہے کہ جب عربی زبان پر خارجی غیر عربی اثرات اس طرح مرتب ہوئے اور اس کے الفاظ کے حقیقی مفہوم میں تبدیلی پیدا ہو گئی تو اس زبان کے جو الفاظ قرآن کریم میں آئے تھے ان کے مفہوم میں بھی فرق آ گیا۔ چونکہ ہمارے کتب تفاسیر بھی اسی فضا میں مرتب ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی عجمی تصورات سے متاثر ہوئیں۔ یوں قرآنی الفاظ کے اس مفہوم میں فرق آ گیا جو ان سے زمانہ نزول قرآن میں لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس فرق کی ایک اور وجہ بھی ہوئی جو آئندہ سطور میں آپ کے سامنے آئے گی۔ ہمارے ہاں جب تفاسیر لکھنے کی ابتدا ہوئی، یعنی تیسری چوتھی صدی ہجری میں، تو ان کا انداز یہ رکھا گیا کہ قریب قریب ہر اہم آیت کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس کی شان نزول یہ ہے، یعنی فلاں واقعہ یوں ہوا اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس طرح قرآن کریم کی آیات کا مفہوم ان کے الفاظ کی روح سے نہیں بلکہ ان واقعات کی روح سے متعین کیا گیا جن کے متعلق سمجھا گیا کہ وہ ان کے نزول کا سبب تھے۔ پھر اسی مفہوم کے مطابق قرآنی الفاظ کے معنی متعین کیے گئے۔ جو تفاسیر ان کے بعد لکھی گئیں ان میں متقدمین کا اتباع ہوتا چلا گیا۔ اس طرح متعلقہ آیات کا وہ مفہوم مسلمہ کی حیثیت اختیار کر گیا، اور چونکہ شان نزول کی روایات کا انتساب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کبار رضی اللہ عنہ کی طرف کیا گیا تھا، اس لیے آیات کی وہ تفسیر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کبار رضی اللہ عنہ کی تفسیر سمجھ لی گئی۔ اس طرح قرآن کریم کے اس مفہوم کو مقدس ترین سند بھی حاصل ہو گئی۔ حالانکہ تفسیری روایات کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں بیشتر ضعیف اور وضعی ہیں، حتیٰ کہ بعض اکابر عامہ نے سرے سے ان کا انکار ہی کر دیا ہے۔ مثلاً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 3 کتابیں ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں: ماغزی، ملاحم اور تفسیر۔ ریفرنس: تذکرات الموضوعات الشیخ محمد طاہر بحوالہ مقدمہ معروف القرآن، صفحہ از علامہ اسلم جیرا چپوری مرحوم۔ لیکن اس کے باوجود ہماری کتب تفاسیر کے مدار بیشتر انہی روایات پر ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جب کسی ضعیف یا واضح روایت کی بنا پر قرآنی آیات کی تفسیر کی جائے گی اور اس تفسیر کی روشنی میں قرآنی الفاظ کا مفہوم متعین کیا جائے گا تو وہ مفہوم قرآن کریم کا صحیح مطلب بیان نہیں کرے گا۔ یہ بات ایک مثال سے زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ سکے گی۔ سورۃ النساء کی 34ویں آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء علیٰ کبیرا علیًا کبیرا۔ اس میں ابتدائی 4 الفاظ کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے: مرد حاکم ہیں،
اوپر عورتوں کے، ترجمہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں قوموں کا ترجمہ حاکم کیا گیا ہے، حالانکہ لغت کی روح سے اس کے معنی ہیں روزی مہیا کرنے والے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم عمل کی روح سے مردوں کا فریضہ کسب معاش ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس لفظ قوامم کا ترجمہ حاکم کس طرح ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے خاوند کی شکایت کی کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اس پر آپ نے بدلہ لینے کا حکم دیا ہی تھا جو یہ آیت اتری اور بدلہ نہ دلوایا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک انصاری اپنی بیوی صاحبہ کو لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئے۔ اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے مجھے تھپڑ مارا ہے جس کا نشان اب تک میرے چہرے پر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اس کا حق نہ تھا۔ وہیں یہ آیت اتری کہ ادب سکھانے کے لیے مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آور چاہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آور چاہا، میں نے اور چاہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اور چاہا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لونڈیوں کو مارو نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں آپ کے اس حکم کو سن کر مردوں پر دلیر ہو گئیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی۔ اب مردوں کی طرف سے دھڑا دھڑ مار پیٹ شروع ہوئی اور بہت سی عورتیں شکایتیں لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، سنو، میرے پاس عورتوں کی فریاد پہنچی ہے۔ یاد رکھو، جو تم میں سے اپنی عورتوں کو زد و کوب کرتے ہیں وہ اچھے آدمی نہیں ہیں۔ حضرت عشیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مہمان ہوا۔ اتفاقاً میاں بیوی میں اس روز ناچاکی ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی صاحبہ کو مارا۔ پھر مجھ سے فرمانے لگے، اشعث، 3 باتیں یاد رکھو جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرد سے پوچھا نہ جائے کہ اس نے اپنی عورت کو کس بنا پر مارا۔ دوسری یہ کہ وہ تو پڑھے بغیر سونا مت، اور تیسری بات راوی کے ذہن سے نکل گئی نسائی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ریفرنس: تفسیر ابن کثیر المرتجم مولانا محمد جونا گڑھی مرحوم، پارہ پنجم، صفحہ دس۔ ان تفسیری روایات کی روح سے مرد کی پوزیشن حاکم بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کشاف میں قوامون کا مطلب مسیطرین قرار دیا گیا ہے، یعنی داروغے، اور تفسیر جلالین میں متسلطین یعنی عورتوں پر غلبہ و تسلط رکھنے والے۔ اس لفظ کا یہی مفہوم کتب لغت میں بھی آ گیا اور اسی سے ہمارے ہاں اس کا ترجمہ حاکم اور داروغہ ہو گیا۔ یہی تفاسیر تمام ممالک الاسلامیہ کے مذہبی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں اور انہی کی تعلیم عوام کو دی جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ عربی جاننے والے، حتیٰ کہ خود عرب اہل زبان بھی، قرآن کریم کے حقیقی مفہوم تک بہت کم پہنچ پاتے ہیں۔ اس سے ایک اور اہم سوال سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ نمبر 1، جب عربی زبان
عباسیوں کے دور میں عجمی اثرات سے ملوث ہو گئی تھی۔ اور نمبر 2، ہمارے ہاں عربی زبان کا جس قدر اولین تحریری سرمایہ ہے وہ بیشتر اسی دور کا پیدا شدہ ہے، خواہ یہ کتب تفاسیر ہوں یا لغت کی کتابیں، کتب تاریخ ہوں یا ادبی تصانیف۔ اور کتب تفاسیر میں بھی ضعیف یا وضیع روایات کی وجہ سے قرآنی آیات و الفاظ کا مفہوم اپنی اصل سے ہٹ چکا ہے۔ تو نمبر 3، آج اس کی کون سی صورت باقی ہے کہ قرآنی الفاظ کا وہ مفہوم متعین کیا جا سکے جو ان سے نزول قرآن کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا؟ اس میں شبہ نہیں کہ اگر یہ بات کسی اور زبان اور کسی اور کتاب سے متعلق ہوتی تو یہ دشواری ایسی تھی جس کا غالباً کوئی حل نہ مل سکتا، لیکن عربی زبان اور قرآن کریم کے سلسلے میں بعض عناصر ایسے ہیں جن کی موجودگی میں یہ مسئلہ ایسے نہیں رہتا جس کا حل ناممکن ہو۔ سب سے پہلے یہ کہ جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، نزول قرآن سے پہلے عربی زبان کا تمام تر ذخیرہ ان کے شعراء کے کلام میں محفوظ تھا۔ عربوں کے معاشرے میں شاعرہ کو خاص مقام حاصل تھا، نیز ان کی شاعری بھی زیادہ تر مختلف قبائل کے محاسن و خصائص اور ان کے مد مقابل قبائل کے معائب و مزاحم سے متعلق ہوتی تھی، اس لیے یہ اشعار بچے بچے کی زبان پر چڑھ جاتے تھے۔ نثر کو اگر ضبط تحریر میں نہ لایا جائے تو اس کا اعلیٰ حلا آگے منتقل ہونا مشکل ہوتا ہے، لیکن شعر کی کیفیت یہ نہیں۔ اسے جب بھی زبان یاد کیا جائے گا اور دہرایا جائے گا تو اس کے الفاظ اور الفاظ کی ترتیب اسی حالت میں رہے گی، یعنی شعر بالفاظ آگے منتقل ہوتا ہے، اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ وجہ تھی کہ زمانہ قبل السلام کے شعراء کا کلام بالفظا اور بجنسا آگے منتقل ہوتا رہا تاکہ وہ عباسیوں کے عہد میں ضبط تحریر میں آ گیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس دور میں بہت سے وضع اشعار بھی شعراء جاہلیہ کی طرف منسوب کر کے ان کے کلام میں شامل کر دیے گئے، لیکن اس سے اس مقصد پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا جس کے لیے ہم نے اس مقام پر اس حقیقت کو پیش کیا ہے۔ واضح اشعار کی زبان المحلہ وہی رکھنی پڑتی تھی جو اصل اشعار کی زبان تھی۔ ایسا نہ کیا جاتا تو اصل اور نقل میں فوراً تمیز ہو جاتی۔ بہرحال شعراء جاہلیہ کے کلام کا بیشتر حصہ اپنے اصلی الفاظ میں عربی ادب کی کتابوں میں مدون اور محفوظ ہو گیا، یعنی عربی زبان کے وہ الفاظ جو زمانہ نزول قرآن میں مروج تھے عربی ادب کی کتابوں میں موجود ہیں، اور چونکہ وہ اشعار بھی موجود ہیں جن میں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ان اشعار کی مدد سے ان الفاظ کا وہ مفہوم بھی متعین کیا جا سکتا ہے جو ان سے زمانہ نزول قرآن میں لیا جاتا تھا۔ یہ الفاظ قرآن کریم میں بیشتر انہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں جن معنی میں وہ ان اشعار میں استعمال ہوئے تھے اور جن سے زمانہ نزول قرآن کے عرب اچھی طرح واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں قرآن کریم کے سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئی۔ یہ اشعار ادب کی کتابوں کے علاوہ عربی زبان کے مستند لغت کی کتابوں میں بھی آ چکے ہیں، اور ان میں ان کے الفاظ کے معنی سے بھی بحث کی گئی ہے۔ یہ معنی بعد میں مرتب ہونے والی کتب اللغت نے اول الذکر کتابوں کی سند سے اپنے ہاں درج کر لیے ہیں۔ ان الفاظ کے ان معنی سے قرآن کریم کے الفاظ کے وہ معنی سامنے آ سکتے ہیں جو زمانہ نزول قرآن میں مروج تھے۔ نمبر 4، یہ تو رہا وہ خارجی عنصر جس کے ذریعے یہ متعین کیا جا سکتا ہے کہ فلاں لفظ سے زمانہ نزول قرآن میں کیا مفہوم لیا جاتا تھا، لیکن اس کے علاوہ عربی زبان کی ایک داخلی خصوصیت ایسی ہے جو خارجی اسباب سے اثر پذیر نہیں ہو سکتی اور جس پر غور و فکر سے اس کے الفاظ کے صحیح مفہوم تک پہنچا جا سکتا۔
پہنچنا مشکل نہیں رہتا۔ عربی زبان کے ہر لفظ کا ایک مادہ روٹ ہوتا ہے جو اپنے بنیادی معنی رکھتا ہے۔ گرامر کے قواعد کی روح سے اس مادے کی شکلیں خواہ کیسے ہی بدلتی رہیں، اس کے بنیادی معنی کی جھلک ہر شکل میں موجود رہے گی۔ ریفرنس: اس زبان کی یہی خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے اس سے ہر زمانے کی نئی نئی ضرورتوں کے ماتحت نئے نئے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے مادے کی بنیادی معنی اور مختلف ابواب کے خواص سامنے ہونے چاہیے، پھر کوئی نیا تصور ایسے نہیں رہتا جس کے لیے موزوں الفاظ نہ بن سکے۔ مادے کے بنیادی معنی تو ایک طرف، اس سلسلے میں یہاں تک بھی متعین ہے کہ اگر مادے میں فلاں حرف مثلاً ہے اور بے اکٹھے آئیں تو فلاں مفہوم پایا جائے گا، اور فلاں حرف مثلاً صاد اور رے اکٹھے آئیں تو فلاں مفہوم۔ لہٰذا اگر مروز و زمانہ سے کسی لفظ کے مفہوم میں فرق بھی آ جائے تو بھی اس کے مادے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابتداً وہ لفظ کس مفہوم کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس طریق سے بھی یہ متعین کیا جا سکتا ہے کہ جو الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں، زمانہ نزول قرآن میں ان سے بالعموم کیا مفہوم لیا جاتا تھا۔ 5 نمبر، اس باب میں تیسرا عنصر یہ ہے کہ نزول قرآن کے زمانے کے عرب نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ سر پر کھلا ہوا آسمان جس میں چمکتے تارے اور جگمگاتے چاند سورج، سامنے وسیع و عریض صحرا جس میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے اور کہیں کہیں پہاڑیاں، پانی کے چشمے زندگی کے مراکز، ان کے ارد گرد ہری ہری گھاس، سرو قامت کھجوروں کے جھنڈ، کہیں کہیں انگوروں کی بیلیں اور اناروں کے پیڑ، ان کے آس پاس ان صحرا نشینوں کے خیموں کے اندر نہایت مختصر سامان زیست۔ ان میں سب سے زیادہ قیمتی متاع ان کے ہتھیار، تلوار، تیر، کمان، نیزہ، ڈھال، خنجر، سامنے چراغاں میں ان کے مویشی، اونٹ، گھوڑے، بھیڑیں، بکریاں، بس یہ تھی ان کی کل کائنات جس کے گرد ان کی زبان کے تمام مشتقات و مصادر گھومتے تھے۔ چونکہ یہ تمام اشیاء محسوس و مرئی تھیں، اس لیے ان کے متعلق جس قدر الفاظ استعمال میں آتے تھے ان کا مفہوم نہایت آسانی سے ذہن میں بلکہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ لفظ کے صحیح مفہوم کے متعین میں دقت وہاں پیش آتی ہے جہاں وہ الفاظ فلسفہ اور مابعد طبیعیاتی مسائل سے گفتگو میں استعمال ہوئے ہوں، یعنی جہاں بات تجریدی ایبسٹریکٹ امور کے متعلق ہو۔ خانہ بدوشوں اور صحرا نشینوں کے ہاں تجریدی مسائل کا کیا کام؟ انہی لوگوں کی صاف ستھری اجلی نکھری زبان تھی جسے عربوں کے ہاں سندھ مانا جاتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بہت دور جا کر نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے زمانے میں عربوں کے غیر عربوں سے خلا ملا بڑھنے لگا تو آپ اہل مدینہ سے کہا کرتے تھے کہ قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو صحرا کے بدوؤں میں جا کر کچھ دن گزارو، کیونکہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے وہ زبان ان کے ہاں اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ نمبر 6، مادے کے بنیادی مفہوم اور ان صحرا نشینوں کے ہاں ان الفاظ کے عملی استعمال سے الفاظ کا صحیح مفہوم کس طرح سامنے آ جاتا ہے، اس کا اندازہ ایک مثال سے لگائیں۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ مع الصابرین، یہ حقیقت ہے کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لفظ صبر کے جو معنی ہمارے ہاں موروج ہیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب کسی پر ایسی مصیبت آ پڑے جس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو، جہاں انسان یکسر بے چارہ اور بے کس و بے بس ہو کر رہ جائے، جہاں کوئی تدبیر کارگر نہ ہو، وہاں ہم کہتے ہیں کہ میاں صبر کرو، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔
حتیٰ کہ جب کوئی کمزور و ناتواں مظلوم کسی کے ظلم و زیادتی کے خلاف کچھ نہ کر سکے تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کہہ دیتا ہے کہ اچھا میرا صبر۔ لیکن عربی مبین میں اس مادے صاد بے رے کے بنیادی معنی ہیں کسی شخص کا مطلوبہ شے کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا، جم کر کھڑے ہو جانا، ثابت قدم رہنا۔ اب دیکھیے کہ صحرا نشین عرب اس مادے کو کن معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ بادل کا وہ ٹکڑا جو 24 گھنٹے ایک ہی جگہ کھڑا رہے اور ادھر ادھر نہ ہو، الصابری کہلاتا ہے۔ الصابرات ان اونٹوں یا بکریوں کو کہتے تھے جو صبح جنگل میں چرنے کے لیے چلے جائیں اور شام کو ٹھیک انہی قدموں پر واپس آ جائیں، نہ کوئی ادھر ادھر ہو نہ پیچھے رہے۔ ریفرنس تاج العروس۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان عربوں کے ہاں صبر کے معنی تھے استقامت، استقلال، استواری، ثابت قدمی، ایک اصول اور روش پر جم کر کھڑے رہنا، عمل میں دوام و استمرار۔ یہ ہے صبر کی وہ کیفیت جو انسان کے اپنے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اب اس سے آگے بڑھیے۔ اگر کبھی بوجھ یا سواریوں کی کمی بیشی سے کشتی کا توازن بگڑ جائے اور وہ ڈگمگانے لگے تو ملاح ایک بڑا سا پتھر کشتی میں رکھ دیتا تھے جس سے اس کا وزن ہموار ہو جاتا تھا۔ ہمارے ہاں تانگے والے اکثر ایسا کرتے ہیں۔ اس پتھر کو الصابرود کہتے ہیں۔ ریفرنس تاج العروس۔ اس کا ریفرنس ہے محیط المحیط۔ لہٰذا صبر کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب کسی کے پاؤں ڈگمگانے لگیں تو صبر سے اس کا توازن برقرار ہو جاتا ہے اور اس کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی۔ چونکہ اس قسم کے عمل پہم اور ثبات و قرار کا نتیجہ کامرانیاں اور کامیابیاں ہوتا ہے، اس لیے الصبرات غلے کے اس ڈھیر کو کہتے ہیں جس کی ناپ اور تول نہ کی گئی ہو۔ ریفرنس تاج العروس۔ اس لفظ صبر کے طریقے استعمال کی ان محسوس مثالوں سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ زمانہ نزول قرآن میں عربوں کے ہاں اس کا مفہوم کیا تھا۔ اس مفہوم کی روح سے قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 7، مذکورہ بالا عرصہ عناصر عربی زبان کی وہ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اس کے الفاظ کا صحیح مفہوم متعین کرنے سے زیادہ دشواری نہیں رہتی، لیکن بائیں ہمہ صرف اتنی خصوصیات سے قرآن کریم جیسی کتاب کے الفاظ کا صحیح معنی متعین نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ یہ کتاب زندگی کے ان اصولوں کا ضابطہ ہے جن میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اور جن کی صداقت پر ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کا صحیح مفہوم یقینی طور پر ہمارے سامنے آ جائے۔ تنہا لغت سے یہ نہیں ہو سکتا۔ لغت انسانی کوششوں کا نتیجہ ہے جس سے سہو و خطا اور خارجی اثرات کا امکان بہرحال باقی رہتا ہے۔ علاوہ برین قرآن کریم نے بعض الفاظ کو اصطلاحات کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ اصطلاحات اس قدر جامع ہیں کہ تنہا لغت سے وہ عظیم تصورات سامنے نہیں آ سکتے جنہیں قرآن نے ان الفاظ میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ مثلاً صلاۃ، زکوٰۃ، تقوی، ایمان، اسلام، کفر، فسق، فجور، دنیا، آخرت وغیرہ۔ ان اصطلاحات میں قرآنی تعلیم کی بنیادی تصورات بڑی جامعیت سے سمو دیے گئے ہیں۔ ان کی اس جامعیت کا ایک عاجزیہ
یہ بھی ہے کہ جوں انسانی علم کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے ان کے مفہوم میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان اصطلاحات کے مفہوم خود قرآن کریم ہی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ اس میں اگر ایک مقام پر ایک بات کہی گئی ہے تو دوسرے مقام پر اس کی وضاحت اس انداز سے کر دی گئی ہے کہ وہ اس سے مقام اول کی بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ اس انداز کو قرآن نے تصریف آیات سے تعبیر کیا ہے، یعنی آیات کو مختلف مقامات پر لوٹا کر لانا اور اس طرح مطالب کی وضاحت کر دینا۔ سورۃ انعام میں ہے کہ وَكَذَلِكَ نَصْرِفُ الْآيَاتِ وَلِيَعْقِلُوا دَرَسْتَ وَلِيَنْبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس طرح ہم آیات کو لوٹا کر لاتے ہیں تاکہ یہ لوگ کہیں کہ تو نے بات ذہن نشین کر دی ہے، اور تاکہ ہم اس سے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم و بصیرت سے کام لیں۔ قرآن کریم کا یہ وہ خصوصی انداز ہے جس سے اس کا مطلب واضح طور پر سامنے آ جاتے ہیں اور اس کے الفاظ کا مفہوم متعین کرنے میں دقت نہیں ہوتی۔ مثلاً لفظ صبر کے جو لغوی معنی اوپر دیے گئے ہیں انہیں پیش نظر رکھیے اور پھر قرآن کریم کی طرف آئیے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ الصابرین کن لوگوں کو کہتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کی معیت میں بہت سی ربانی لوگوں نے مخالفین کے مقابلے میں جنگ کی، پھر ان تکالیف کی وجہ سے جو انہیں اس طرح اللہ کی راہ میں پیش آئیں، نہ وہ سست گام ہوئے، نہ ان میں کمزوری آئی، اور نہ ہی وہ مخالفین سے مغلوب ہوئے۔ یہی وہ صابرین ہیں جنہیں اللہ دوست رکھتا ہے۔ اگلی آیت میں ان کی اس کیفیت کو سبت اقدامنا کی دعا سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہ دعا کہ ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ۔ عین میدان جنگ کی حالت میں کہا ہے فَإِن يَأْكُلْ مِنْكُمْ مَا صَابِرَاتٌ يَغْلِبُوا مَائَتَيْنِ، اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ ان آیات کی روشنی میں یہ حقیقت واضح اور متعین طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن کریم میں صبر سے مفہوم کیا ہے اور صابر کسے کہتے ہیں۔ یہی کیفیت قرآنی اصطلاحات کی بھی ہے۔ قرآن کریم ان کے مفہوم کی وضاحت بھی تصریف آیات کی روح سے کر دیتا ہے، لہٰذا کوئی عام لفظ جو یا قرآنی اصطلاح اگر وہ تمام آیات بیک وقت سامنے رکھ لی جائیں جن میں قرآن کریم نے انہیں استعمال کیا ہے یا ان کے مفہوم کو بیان کیا ہے، تو ان الفاظ و اصطلاحات کے معنی متعین کرنے میں دشواری نہیں رہتی۔ ان مقامات پر غور و فکر سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔ 8 جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کے معنی متعین کرنے کے طریق یہ ہے کہ نمبر 1، سب سے پہلے متعلقہ لفظ کے مادے کو دیکھا جائے کہ اس کی بنیادی مفہوم کیا ہے اور خصوصیت کیا، اس مادے کی شکلیں کتنی ہیں، کیوں نہ بدلیں، اس کی خصوصیت کی روح العموم ہر پیکر میں جھلکتی رہے گی۔ نمبر 2، اس کے بعد دیکھا جائے کہ صحرا نشین عربوں کے ہاں اس لفظ کا استعمال کس کس انداز سے ہوتا تھا، ان کے استعمال
کی محسوس مثالوں سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ہاں اس مادے کا تصور کانسیپٹ کیا تھا۔ واضح رہے کہ جب تک تصورات کانسیپٹس کا تعین نہ کیا جائے الفاظ کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جس پر دور حاضرہ میں سیمینٹکس نے بڑی عمدہ روشنی ڈالی ہے۔ علم السان کے اس شعبے کا مطالعہ الفاظ کی روح تک پہنچنے میں بڑا معمد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں وہ لفظ کس کس مقام پر آیا ہے اور اس نے اس سے کس کس رنگ میں استعمال کیا ہے۔ ان مقامات سے اس الفاظ کا قرآنی تصور، قرآنی کانسیپٹ سامنے آ جائے گا۔ اچھا جی، دال نمبر 4۔ اچھا یہ ٹھیک ہے، یہ 8 کا نمبر 4 ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ قرآن کریم کی پوری تعلیم کا مجموعی تصور سامنے ہونا چاہیے، اور اس بنیادی اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے مفردات اور اصطلاحات کا مفہوم اس کی مجموعی تعلیم کے خلاف نہ جائے، اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ذہن کو خارجی اثرات سے الگ رکھ کر قرآن کا مطالعہ خود قرآن کی روشنی میں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور، روشنی کہا ہے، اور روشنی اپنے آپ کو دکھانے کے لیے خارجی مدد کا محتاج نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ طریق جس سے قرآن کے الفاظ اور آیات کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس زمن میں علامہ جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور سید رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام شیخ محمد عبدہ علیہ رحمت نے تفسیر المنار کے مقدمے میں قرآن فہمی کے اعلیٰ مراتب کے سلسلے میں بعض اہم امور بیان کیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ اس سلسلے میں پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن میں استعمال ہونے والے مفرد الفاظ کے حقیقی معنی سمجھیں، یعنی یہ معلوم کریں کہ ان الفاظ کو اہل عرب کیوں کر استعمال کرتے تھے، اور اس سلسلے میں کسی دوسرے کے قول و فہم پر بھروسہ نہ کریں، نہ اس پر اکتفا کریں، اس لیے کہ بہت سے الفاظ زمانہ نزول قرآن میں کسی خاص مطلب و معنی کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، بعد میں تھوڑا یا زیادہ عرصہ گزرنے پر ان کے دوسرے معنی کیے جانے لگے۔ مثلا لفظ تاویل ہے جو تفسیر کے معنوں میں مشہور ہو گیا ہے، لیکن قرآن میں یہ لفظ دوسرے معنوں میں آیا ہے، یعنی انجام کار، عاقبت، قرآن کے وعدہ وعید کا نتیجہ ظاہر ہونا۔ ریفرنس: سید رشید رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں لفظ الولی کی مثال دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں اس لفظ کے معنی ناصر و مددگار، حمایتی اور دوست کے ہیں۔ اولیاء اللہ کے معنی ہیں وہ اہل و ایمان و تقوی جو اللہ کے دین کے حامی و مددگار بنے، لیکن بعد میں یہ اصطلاح چل پڑی کہ وہ لوگ جو کرامات و خوارق کا مظاہرہ کریں اور ظاہری اسباب سے ماوراء قوانین فطرت میں تصرف کریں، انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء اللہ کا یہ معنی جانتے ہی نہیں تھے۔ المنار: اس زمن میں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملت میں بعد میں پیدا ہونے والی اصطلاحات کی تحقیق کرے اور پھر ان میں آور قرآن میں آنے والے الفاظ میں فرق کرے۔
اکثر مفسرین قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ ان اصطلاحات کی روح سے کرتے ہیں جو پہلی 3 صدیوں میں ملت میں رائج ہو چکی تھی۔ قرآن پر غور کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کے وہی معنی لیں جو زمانہ نزول قرآن میں لیے جاتے تھے۔ اس سلسلے میں بہتر طریق یہ ہے کہ الفاظ کے معنی کے تعین میں خود قرآن سے مدد لے اور مقرر آنے والے الفاظ کا قرآن میں مطالعہ کریں۔ بعض اوقات وہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی لفظ متعدد معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، مثلا ہدایت وغیرہ۔ ان مقامات پر غور و فکر سے معلوم ہو جائے گا کہ فلاں مقام پر اس لفظ کے صحیح معنی کیا ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ القرآن تفسیر بعضہ بعضاً، قرآن کا ایک مقام دوسرے کی تفسیر کرتا ہے۔ اسی طرح کسی لفظ کے خاص معنی کو ترجیح دینے کے لیے قانون یہ ہوگا کہ وہ معنی سابقہ ابعار سے مطابقت اور موافقت رکھتے ہوں، پورے موضوع و مطلب سے اتفاق رکھتے ہوں اور قرآن کے مجموعی مقصد سے ہم آہنگ ہوں۔ مقدمہ تفسیر المنار نمبر 9، یہ قرآن کریم کا طالب علم، میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں۔ میری زندگی بچپن سے لے کر اس وقت تک اس کتاب عظیم کے ساتھ متمسک رہی ہے۔ ابتداءً میں نے بھی، جیسا کہ ہمارے ہاں کا معمول ہے، اس کا مطالعہ تقلیدی آور رواجی انداز سے کیا، لیکن اس سے کچھ بات نہ بنی۔ بعد میں جب میرے شعور میں انقلاب آیا اور میں نے ان راستوں پر تنقیدی نگاہ ڈالی تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ منزل و مقصود قرآن دیگرست، رسم و عیان مسلماں دیگرست۔ یہ میرے بخت کی یاوری تھی کہ عین اس وقت جب میں اس ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت قرآنی سے من جملہ دیگر آمود یہ اہم نکتہ میری سمجھ میں آیا کہ قرآن کریم کو عربی زبان اور تصریف آیات کی روح سے سمجھنا چاہیے اور اس پر خارجی عناصر کو اثر انداز نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تصریف آیات کی روح سے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تبویب القرآن کی ضرورت تھی، یعنی ایک موضوع سے متعلق قرآن کریم کی تمام آیات کو یکجا کر کے انہیں مربوط مضمون کی شکل میں مرتب کرنا۔ اگرچہ تبویب القرآن کے متعلق اس سے پہلے بھی کوششیں ہوئی تھیں، لیکن جو خاکہ علامہ اقبال کے پیش نظر تھا اور جس کی تفصیل انہوں نے مجھے بتائی تھی، اس کے مطابق کوئی کتاب مجھے نہ مل سکی۔ اس کے لیے ایک نئی کتاب کی تدوین کی ضرورت تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی جماعت یا مجھ سے زیادہ موزوں فرد اس اہم کام کے لیے تیار ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور بالآخر یہ اہم کام مجھے خود ہی کرنا پڑا۔ اس کے لیے میں نے سینکڑوں عنوانات کے ماتحت قرآنی آیات کی تبدیل کلاسیفیکیشن کی۔ اس میں کئی برس لگ گئے، پھر ہر موضوع کو انسائکلوپیڈیا کے انداز سے مربوط مقالہ کی شکل میں مرتب کیا۔ اس کے بعد ان مقالات کو مختلف مجلدات میں تقسیم کیا۔ اس طرح معارف القرآن کا طویل سلسلہ وجود میں آیا۔ اس میں سے من و یزدان، ابلیس و آدم، جوائے نور، برق توڑ، شعلہ مستور، معراج انسانیت شائع ہو چکے ہیں۔ باقی جلدیں اپنی وقت پر شائع ہوتی جائیں گی۔ عبیدہ التوفیق۔ 10واں، معارف القرآن اور میری دیگر تصانیف و مقالات کی اشاعت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے نوجوان تعلیم یافتہ، بالخصوص مذہب گزیدہ طبقے کے دل میں قرآن کریم کی قدر و منزلت اور عظمت اور عقیدت کے جذبات بیدار ہو گئے۔ میری 16 سال کی محنت اور کوشش کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو انسانوں کی خود ساختہ مذہب سے گھبرا کر خدا کے عطا فرمودہ دین ہی سے دور بھاگ رہا تھا، کسی طرح قرآن کریم کے قریب آ جائے اور
اس پر براہ راست غور و فکر کرنا شروع کر دے۔ میری ان حقیر سی کوششوں سے بتوفیق خدا بندی جو نتیجہ برآمد ہوا وہ میری توقعات سے کہیں بڑھ کر تھا۔ ان نوجوانوں کی کثیر تعداد قرآن کریم کے قریب آ گئی۔ الحمدللہ اعلی ذالک، یہ طبقہ قرآن کے قریب تو آ گیا، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ وہ اس کتاب عظیم کی تعلیم کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کریں تو ان کا جواب یہ تھا کہ قرآن کریم نہ موجود ترجم سے ان کی سمجھ میں آتا ہے نہ تفاسیر سے۔ وہ ایسا کہنے میں حد بجانب تھے، اس لیے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ طریقہ بتایا جائے جس سے وہ قرآن کریم کو براہ راست سمجھنے لگ جائے۔ اس مطالبے میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو عربی زبان سے ناواقف تھے اور وہ بھی جو اسے جانتے تھے۔ اس کی وجہ وہی تھی جسے تفصیل سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ ایک مدت کے غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس دشواری کا حل اس کے سوا کچھ نہیں کہ قرآن کریم کا ایسا لغت ہو جس میں قرآنی الفاظ اور تصورات کا مفہوم اس انداز میں متعین کیا گیا ہو جس کی تصریح پہلے کی جا چکی ہے۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن اس قسم کا کوئی لغت مجھے نہ مل سکا۔ اس قسم کا لغت تو ایک طرف مفروضات امام غافر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ نظر سے کوئی ایسی کتاب نہیں گزری جسے خالص قرآنی الفاظ کا لغت کہا جا سکے۔ حال ہی میں لغات القرآن کے عنوان سے بعض کتابیں شائع ہوئی ہیں لیکن وہ ہمارے پیش نظر مقصد کو پورا نہیں کرتی۔ علامہ حمید الدین فرہی نے اس طرز سے پر قرآن کریم کے افہام و تفہیم کی طرح ڈالی تھی اور کچھ الفاظ کے معنی بھی اس انداز سے متعین کیے تھے۔ اگر وہ قرآن کریم کا پورا لغت اس نہج پر مرتب فرما جاتے تو وہ بڑے کام کی چیز ہوتا۔ میں نے اپنے ظرف کے مطابق ان کی قرآنی بصیرت سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اندرین حالات چارہ کار اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اس قسم کا لغت مرتب کیا جائے۔ قرآن کریم کا لغت مرتب کرنا اور وہ بھی اس انداز کا جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے جس قدر مشکل کام ہے اس کا اندازہ اہل علم حضرات بخوبی لگا سکتے ہیں۔ میں نے جس طرح اس سے پہلے تبویب القرآن کا سلسلے میں کیا تھا بڑی کوشش کی کہ اس عظیم اور مشکل کام کے لیے کوئی جماعت تیار ہو جائے، لیکن جس طرح پہلے ناکامی ہوئی تھی اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ ادھر یہ دشواری تھی اور ادھر ان ارباب ذوق کا جنہیں میں قرآن سے قریب لے آیا تھا یہ تقاضا کہ انہیں بتایا جائے کہ وہ قرآن کو براہ راست کس طرح سمجھیں، شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے جب اپنی طرف نگاہ ڈالتا تھا تو ایسے مشکل اور اہم کام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی نہ اپنے انداز کما کا اہلیت پاتا تھا نہ ہمت۔ ایک مدت تک یہ کشمکش جاری رہی اور آخر الامر اس کے سوا کوئی صورت نظر نہ آئی کہ بھلی بری جیسی بھی ہو اس کام کی بنیاد رکھ دینی چاہیے۔ جب ایک دفعہ اس کی طرح پڑ گئی اور اس نے مفید نتائج مرتب کیے تو پھر دوسرے اور مجھ سے زیادہ اہلیت رکھنے والے حضرات اس پر بہتر امارات استوار کریں گے۔ یہی تھے وہ حالات جن سے مجبور ہو کر میں نے اس لغت کی ترتیب کا فیصلہ کیا۔ سالہ سال کی مسلسل محنت کے بعد جیسا کچھ یہ مرتب ہو سکا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس دشوار گزار سفر میں مجھے بعض اچھے رفقا کی معیت بھی نصیب ہو گئی۔ نیز کٹھن منازل پر میں نے ان حضرات سے مشورے بھی کیے جو ان مشوروں کے اہل تھے اور آمادہ بتعاون۔ جی نہیں چاہتا کہ میں اس مقام پر حبیب مکرم سابق سفیر مصر ڈاکٹر عبدالوہاب عزام نور اللہ مرقدہ کا ذکر کیے بغیر آگے بڑھ جاؤں۔ انہیں عربی زبان پر جس قدر عبور اور قرآن سے جس قدر عشق تھا
اس کا ان احباب کو بخوبی علم جنہیں ان کو قریب سے دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ کلام اقبال کی شرح اور ترجمے کا سلسلے میں میرے ان کے ساتھ برسوں تک گہرے تعلقات رہے۔ عربی ادب کے سلسلے میں نے ان کی تبحر علمی سے جس قدر استفادہ کیا، اس قدر وہ قیمت کا اندازہ میں ہی لگا سکتا ہوں۔ لغات کے مرتب ہو جانے کے بعد میں نے اس کا مسودہ ایسے ذی علم احباب کو بھی دکھا لیا جن کی عربی زبان کی استعداد اور قرآنی ذوق کا مجھے اندازہ تھا۔ میں ان تمام احباب کا بصمیم قلب شکر گزار ہوں، لیکن اس کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس لغت میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی ذمہ داری میں کوئی دوسرا شریک نہیں، وہ تنہا مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ افسوس ہے کہ علامہ اسلم جیرا جعفری رحمۃ اللہ علیہ لغت کی تکمیل سے پہلے انتقال فرما گئے۔ اگر وہ اسے ایک نظر دیکھ لیتے تو میرا پورا اطمینان ہو جاتا۔ اس انداز سے قرآن کو سمجھنے والا جس کے اوپر ذکر آ چکا ہے مجھے آج کہیں نظر نہیں آتا۔ میرا فہم قرآن ان کی بصیرت فرقانی کا جس قدر رہین کرم ہے، اس کے لیے میرا ایک ایک سانس ان کا سپاس گزار ہے۔ 11 زیر نظر لغت کی ترتیب و تدوین میں سب سے پہلا فیصلہ طلب سوال یہ تھا کہ عربی زبان کے کون سے لغت کو بطور اساس و بنیاد سامنے رکھا جائے۔ مروجہ کتب اللغت میں 3 کتابوں کو بڑی شہرت حاصل ہے، یعنی لسان العرب، تاج العروض اور قاموس۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی کتب لغت بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور خاص شعبوں میں ان سے بھی زیادہ مشہور اور ممتاز ہیں، لیکن ہمارے ہاں بہیت مجموعی ان 3 کتابوں کو خاصی شہرت حاصل ہے۔ ان تینوں کے محاسن و خصوصیات کا تقابلی مطالعے کے بعد یہی طے پایا کہ تاج العروض کو بنیاد قرار دیا جائے۔ تاج العروض قاموس کی شرح ہے، اور چونکہ لسان العرب کے بعد مرتب ہوئی ہے اس لیے اس میں لسان کی ضروری تفصیلات بھی آ گئی ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تاج العروض آخری لیٹسٹ مفصل اور مستند لغت ہے جس میں اس سے پہلے کی شائع شدہ قریب تمام مستند کتب لغت کا خلاصہ آ گیا ہے۔ لسان العرب ابن مکرم ریفرنس، انہیں ابن منظور بھی کہا جاتا ہے، کی تالیف ہے، جن کی وفات جن کی وفات 711 ہجری میں ہوئی۔ قاموس کے مؤلف علامہ فیروز آبادی ہیں جن کی وفات 1816 ہجری میں ہوئی۔ تاج العروض کے مؤلف کا پورا نام محب الدین ابن الفیصل السید محمد مرتضی الحسینی الواسطی الزبیدی الحنفی ہے۔ ان کی وفات 1600 ہجری مطابق 1791 میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی مورخہ آرا لغت کو مصر میں مدون کیا۔ یہ 10 ضخیم جلدوں میں چھپی ہے۔ ہمارے پیش نظر نسخہ مصر کے مطبع الخیرہ کا طبع شدہ ہے، جس پر سن طباعت 1306 بارہ اول درج ہے۔ لین کے قول کے مطابق تاج العروض میں لسان العرب کے علاوہ 100 مستند کتب لغت ہیں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ انگریزی زبان میں عربی کا مشہور لغت لینس لیکسیکون تاج العروض ہی پر مبنی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ لغت بڑا سائنٹیفک ہے۔
11 پوائنٹ ختم ہوگا اس سے 5 سے. گیارہویں کا 2. تاج العروج کے ساتھ جو کتاب کو ہم نے بنیادی طور پر سامنے رکھا ہے وہ امام راغب اصفہانی متوفی قریب 502 کے مشہور تصنیف المفردات فی غریب القرآن ہے. یہ قرآنی الفاظ کا لغت ہے اور اس درجہ مقبول اور مشہور کہ اس کے تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کتاب بڑی مختصر ہے. ہمارے سامنے جو نسخہ ہے وہ مطبع میمنہ مصر میں 1324 ہجری میں چھپا تھا. تیسری اہم کتاب ابن فارس المتوفی 390 ہجری کی مقاییس اللغات ہے، جس میں ہر لفظ کا مادہ اور مادے کے بنیادی معنی دیے گئے ہیں. چونکہ ہماری لغت کا مرکزی نقطہ مادے کی بنیادی معنی ہے، اس لیے اس میں ابن فارس سے نمایاں استفادہ کیا گیا ہے. ہمارے پیش نظر نسخے 6 جلدوں میں مصر میں 1902 میں چھپا تھا. اس کے بعد جس کتاب سے زیادہ استفادہ کیا گیا وہ پطرس بسطامی کی محیط المحیط ہے. یوں تو یہ کتاب مختصر ہے، 2 جلدوں میں مکمل ہوئی ہے، لیکن اس کی افادی حیثیت بہت زیادہ ہے. ہمارے پیش نظر نسخہ بیروت میں 1870 میں چھپا تھا. یہ وہ کتب لغت ہیں جن کے حوالے آپ کو زیر نظر لغت میں بالعموم ملیں گے. ان کے علاوہ اکثر مقامات پر حسب ذیل کتاب سے بھی استفادہ کیا گیا ہے. الف فقہ اللغة ابو منصور السطالابی یہ مشہور کتاب ہے جو مختصر ہونے کے باوجود بڑی مستند خیال کی جاتی ہے. ہمارے پیش نظر نسخہ 1938 میں مصر میں چھپا تھا. اقرب الموارد کی لغت کی مشہور کتاب ہے جسے سعید الخوری البنانی نے مرتب کیا تھا. ہمارے پیش نظر نسخہ بیروت میں 1889 میں چھپا تھا. منتہی العرب عربی فارسی کا مشہور لغت ہے. ہمارے سامنے وہ نسخہ ہے جو مطبع اسلامیہ لاہور میں 1920 میں چھپا تھا. کتاب الاشتقاق یہ ابن دوید کی تصنیف ہے جن کی وفات 321 میں ہوئی تھی. لغت میں ابن دوید کا مقام بہت بلند ہے اور ان کی یہ کتاب مادے کی بنیادی معنی معلوم کرنے کے لیے بڑی مفید ہے، اگرچہ مقاییس اللغة جیسی مفصل نہیں. اس کے علاوہ ابن دوید کی لغت کی مشہور اور مستند کتاب جمہورات اللغة سے بھی بعض مقامات میں استفادہ کیا گیا ہے. علم الخفاق فی علم الاشتقاق یہ نواب صدیق حسن خان کا مختصر سا رسالہ ہے، لیکن اس میں مادوں کے حروف کی بنیادی خصوصیات عمدگی سے بیان کی گئی ہیں. الفاظ المترادفہ یہ علی ابن عیسیٰ الرمانی متوقع 384 کا رسالہ ہے جس میں مرادفات کے لطیف اور دقیق فرق کو عمدگی سے بیان کیا گیا ہے. لطائف اللغة یہ احمد بن مصطفیٰ البابیدی دمشقی کی
کتاب ہے جس میں الفاظ کی لغوی باریکیوں سے بحث کی گئی ہے۔ کتاب القرطین، یہ امام ابن قتیبہ الدینوری المتوفی کی مشہور کتابوں مشکل القرآن و غریبہ پر مشتمل ہے اور مصر میں 1300 میں چھپی ہے۔ ابن قتیبہ کا مقام علمی دنیا میں بہت بلند ہے۔ البستان، شیخ عبد البستانی البنانی المتوفی 1930 کا، یہ لغت 1928 میں چھپا تھا۔ اس کا مقدمہ خاص طور پر قابل مطالعہ ہے۔ ان کتب لغت کے علاوہ زمخشری کی تفسیر کشاف، تفسیر جلالین اور علامہ محمد عبدہ رحمۃ اللہ کے شرح آفاق تفسیر المنار سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ زیر نظر لغت میں ان کتابوں کے حوالے میں یا تو کتاب کا پورا یا مخفف نام دیا گیا ہے یا مصنف کا، مثلاً تاج راغب، معید ابن فارس، دین العلم، الخفاق وغیرہ۔ علاوہ ازیں بعض مقامات پر دیگر کتب سے بھی فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ ان کا حوالہ متعلقہ مقام پر دے دیا گیا ہے۔ اس لغت میں ترتیب بالعموم یہ رکھی گئی ہے کہ پہلے مادے کی بنیادی معنی دیے گئے ہیں، پھر عربی زبان میں اس کے استعمال کی مثالیں۔ ان مثالوں میں یہ خیال رکھا گیا ہے کہ یہ حتی الامکان محسوس اشیاء کی مثالیں ہوں تاکہ ان سے زیر بحث لفظ کا مفہوم محسوس طور پر سامنے آ جائے۔ اس طرح متعلقہ الفاظ کا لغوی مفہوم متعین کرنے کے بعد قرآن کریم کے ان آیات کو درج کیا گیا ہے جن میں وہ الفاظ اپنی مختلف شکلوں میں آئے ہیں۔ ان آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم میں وہ لفظ کن کن معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اہم الفاظ اور اصطلاحات کے ضمن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس الفاظ کے استعمال سے قرآن کس قسم کا تصور کانسیپٹ پیش کرتا ہے اور وہ تصور قرآن کریم کی مجموعی تعلیم میں کیا مقام رکھتا ہے۔ اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ کتاب محض قرآنی الفاظ کا لغت نہیں بلکہ اس میں قرآنی تصورات پیش کیے گئے ہیں۔ چنانچہ جن دوستوں نے اس لغت کا مسودہ پورا یا اس کا بعض حصہ دیکھا، ان کی رائے یہ ہے کہ اس کا بغور مطالعہ کر لینے کے بعد قرآن کا طالب علم کسی تفسیر کا محتاج نہیں رہ سکتا۔ اس خصوصیت کے پیش نظر ہم چاہتے تھے کہ اس لغت کا نام کچھ اور رکھا جائے جس سے اس کی یہ خصوصیت نمایاں طور پر سامنے آ جائے، لیکن اس سے اس کی بنیادی خصوصیت یعنی قرآنی الفاظ کے معنی کا نظر سے اجھل ہو جانے کا امکان تھا، اس لیے اس کا نام لغت القرآن ہی تجویز کیا گیا ہے۔ اس مقام پر اتنا واضح کر دینا ضروری ہے کہ یہ قرآن کریم کے الفاظ مفردات کا لغت ہے، پوری عربی زبان کا لغت نہیں۔ اس لیے نہ تو اس میں عربی زبان کے تمام الفاظ آئے ہیں اور نہ ہی الفاظ کی تشریح میں ادبی بحثوں کو چھیڑا گیا ہے۔ اس میں ہر لفظ کے متعلق صرف اس حد تک بحث کی گئی ہے کہ جس حد تک اسے قرآن نے لیا ہے۔ نیز قرآن کریم کی آیات بھی تمام کی تمام نہیں دی گئی۔ مثلاً اگر ایک لفظ قرآن کی 20 آیات میں ہے، ایک ہی مفہوم میں آیا ہے، تو ان میں سے ایک آیت دی گئی ہے۔ البتہ جہاں مختلف آیات میں سے اس لفظ کے جداگانہ مفہوم کے لیے استعمال کیا گیا ہے، وہاں وہ تمام آیات درج کر دی گئی ہیں۔ جہاں کسی آیت کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، وہاں اس کا حوالہ پر اکتفا کیا گیا ہے۔ ان تمام آیات کو قرآن کریم سے نکال کر خود دیکھ لینا چاہیے، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ نمبر 13، اس ضمن میں ایک اور اہم نکتے کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ ہر زبان میں قاعدہ ہے، الفاظ کا ایک معنی حقیقی ہوتے ہیں اور ایک مجازی۔ مثلا جب ہم کہیں کہ وہ توشیر ہے تو اس سے مراد وہ شیر جانور نہیں جو جنگل میں رہتا ہے۔ اس سے یہ
بتانا مقصود ہے کہ وہ شیر جیسا بہادر ہے۔ لفظ شیر کے حقیقی معنی جنگل کا ایک طاقتور جانور ہیں، اور مندرجہ بالا فقرہ میں مجازی معنی بڑا بہادر۔ حقیقی اور مجازی معنی کی یہ صرف ایک مثال ہے۔ بلند پایہ تصانیف میں اور بھی بہت سے ترک و اسالیب بیان ایسے ہوتے ہیں جن میں الفاظ کے مجازی معنی مقصود ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ اندازہ بیان تشبیہات اور استعارات پر مشتمل سمبولیکل ہوتا ہے۔ ریفرنس: اس قسم کے اسلوب بیان کے متعلق مشہور انگریزی ادیب چیسٹرٹون کہتا ہے "Not literally true, but only really true." Quoted by W.H. Urban in Humanity and Deity, page 117۔ لیکن یہ بھی کوئی ضروری شرط نہیں۔ اس ضمن میں ابن قتیبہ نے لکھا ہے، عرب کے لوگ کلام میں مجازی معنی بھی لیتے ہیں، یعنی ان کے ہاں بات کہنے کی کئی طریقے اور کئی اسلوب ہوتے ہیں۔ چنانچہ استعارہ، تمثیل، قلب، تقدیم، تاخیر، حذف، تکرار، اخفا، اظہار، تعریض، افساس، کنایہ، ازاح، واحد کو جمع کے ذی صیغے سے خطاب کرنا اور جمع کو واحد کے صیغے سے، خاص لفظ سے عام معنی مراد لینا اور عام لفظ سے خاص۔ غرض یہ کہ بہت سے اسلوب ہوتے ہیں جو آپ کو مجاز کے ابواب میں مل سکتے ہیں۔ قرآن کا نزول ان تمام اسالیب کلام کے مطابق ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ترجمہ کرنے والا قرآن کریم کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں نہیں کر سکتا، کیونکہ عجمی زبانوں میں مجاز کی وہ وسعت نہیں جو عربی زبان میں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَصَرَّفْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اگر آپ چاہیں کہ اس مضمون کو کسی دوسری زبان کے الفاظ میں منتقل کر لیں تو اس سے وہ مفہوم نہیں سمجھا جا سکے گا جو ان الفاظ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یوں کہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں چند سال تک سلائے رکھا، تو اب بھی آپ نے مفہوم کا ترجمہ تو کر دیا، الفاظ کا ترجمہ نہیں کر سکے۔ کرتین جلد 2 صفحہ 163۔ مجھ میں نے آیت پڑھی ہے، اس کا ریفرنس ہے، یہ آیت اصحاب کہف کے متعلق ہے۔ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ اس کا لفظی ترجمہ یوں کرتے ہیں: پس پردہ مار اہم نے اوپر کانوں ان کے بیچ غار کے برس کئی ایک۔ یہ انداز بیان عام کتابوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن جس کتاب عظیم کی یہ کیفیت ہو کہ اس کے حقائق کو تمام نوع انسان کے لیے ہر زمانے میں مشتعل ہدایت بنانا ہو، اس کا وہ حصہ اسی انداز کا ہونا چاہیے جس کا تعلق حقائق سے ہو۔ اس سے ہر دور کے ارباب علم و بصیرت اور اصحاب فکر و تدبر اپنے زمانے کے علمی سطح کے مطابق الفاظ کے مجازی معنی سے قرآنی حقائق کو سمجھتے چلے جائیں گے، اور یوں جوں انسانی عقل کی سطح بلند ہوتی جائے گی، قرآنی حقائق بے نقاب ہو کر سامنے آتے جائیں گے۔ لہٰذا قرآنی الفاظ کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ متعلقہ آیات میں فلاں لفظ کے معنی حقیقی لیے جانے چاہئیں یا مجازی۔ زیر نظر لغت میں اس کا بھی التزام کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن مقامات پر ہم نے کسی لفظ کے مجازی معنی لیے ہوں وہاں بضرور اس کے مجازی معنی لیے جائیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ ان الفاظ کے حقیقی معنی کیا ہیں، اس کے بعد متعلقہ آیات میں جو معنی حقیقی یا مجازی زیادہ موزوں نظر آئیں انہیں اختیار کر لینا چاہیے۔ یہی کیفیت ان مقامات کی بھی ہے جہاں ہم نے قرآنی آیت سے کوئی خاص مفہوم مستنبط کیا ہے۔ قارئین میں سے جنہیں ہمارے مفہوم سے اختلاف ہو وہ اپنے لیے خود مفہوم متعین کر سکتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھیے کہ
زیر نظر لغت میں جو حصہ الفاظ کے لغوی معنی سے متعلق ہے وہ مستند کتب اللغت سے ماخوذ ہے، اس لیے مستند ہے، لیکن جو کچھ ہم نے اپنی طرف سے کہا ہے اگر کسی کو اس سے اتفاق نہ ہو تو وہ اپنی قرآنی بصیرت کے مطابق اس کا مفہوم خود متعین کر سکتے ہیں۔ بعض الفاظ کے سلسلے میں یہ بھی ممکن ہے کہ جو معنی اس لغت میں دیے گئے ہیں وہ قرآن کریم کے ان تراجم سے مختلف ہوں جو ہمارے ہاں عام طور پر مروج ہیں، اس کی وجہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ اسی صورت میں آپ اس حقیقت کو سامنے رکھیے کہ ہم نے ہر لفظ کے لغوی معنی کی سند میں اس کتاب کا حوالہ دے دیا ہے جہاں سے وہ معنی لیے گئے ہیں، اور جن کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے ارباب علم کے نزدیک ان کی حیثیت مستند ہے۔ ان کتابوں میں البتہ بعض اوقات ان کے مؤلفین نے لغوی معنی کے علاوہ قرآنی تعلیم کے بارے میں خود اپنے رائے بھی دی ہے۔ ہم نے بعض مقامات پر ان آراء سے اختلاف کیا ہے، اس لیے کہ اشخاص کی آراء ان کی ذاتی استعداد، رجحانات و میلانات نیز خود اس زمانے کے علمی سطح اور عام فضا کی نتیجہ ہوتی ہے جس میں وہ ترتیب پائے ہیں، اس لیے دوسروں پر ان آراء کی پابندی لازم نہیں ہوتی۔ ایسے مقامات پر ہم نے اپنے فہم و بصیرت اور اپنے زمانے کی علمی سطح کے مطابق جو بہتر سمجھا ہے لکھ دیا ہے، لیکن ہم نے ہر مقام پر اس کا التزام کیا ہے کہ جو کچھ لکھا جائے وہ ہماری بصیرت کے مطابق قرآن کریم کی باحیث مجموعی تعلیم کے خلاف نہ ہو۔ یہی اصول ہمارے اس لغت کی اصل بنیاد ہے۔ اردو زبان میں عربی کے بہت سے الفاظ داخل ہیں، لیکن یہ الفاظ اردو میں ان مافی سے مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جن معنی میں وہ بنیادی اور اصولی طور پر عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ زیر نظر لغت میں جب اس قسم کے الفاظ ہماری اردو زبان کی عبارت میں آئیں تو ان کے وہی معنی سمجھے جائیں جن معنی میں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک لفظ کا ذکر خصوصیت سے کرنا ضروری ہے جو آپ کو زیر نظر لغت میں بکثرت ملے گا، وہ لفظ ہے قانون۔ ہمارے ہاں قانون سے عام طور پر مفہوم وہ لاز لیے جاتے ہیں جن کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، لیکن لفظ قانون کا مفہوم اس سے کہیں وسیع ہے۔ قانون سے مراد ایسے محکم اصول ہیں جن میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ مثلاً قانون فطرت سے مراد ہیں وہ لگے بندے اصول و ضوابط جن کے مطابق خارجی کائنات کا مہر العقول سلسلہ اس نظم و ضبط سے چل رہا ہے۔ قوانین خداوندی سے مراد ہیں انسانی زندگی سے متعلق وہ اصول و ضوابط جو قرآن کریم کی دفاتین میں محفوظ ہیں۔ وقف اعلیٰ ذالک، لہٰذا اس لغت میں جہاں یہ لفظ قانون آئے سیاق و سباق کے مطابق اس کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ لغت کی روح سے ایک ہی لفظ کے متعدد معنی دیے گئے ہیں۔ ہم اس وقت اس امر کے متعلق بحث نہیں کرنا چاہتے کہ ایک ہی لفظ کے متعدد اور بعض وقت متضاد معنی کیوں ہو جاتے ہیں۔ یہ علم الاسناد کا ایک اہم مسئلہ ہے اور ہمارے موضوع سے خارج۔ بالعموم یہ اختلاف معنی ان الفاظ کے طریقہ استعمال کی بنا پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس قسم کا لفظ جس مقام پر آئے گا یا تو سیاق و سباق بتا دے گا کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، یا تصریف آیات سے یہ مقصد حاصل ہو جائے گا، یعنی قرآن کریم کی ان متعدد آیات کو سامنے لانے سے جہاں وہ لفظ آیا ہے ہم نے اپنے لغت میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ 14 ان اہم امور کے علاوہ ذیل کے مختصر نکات بھی پیش نظر رہنے ضروری ہیں۔ نمبر 1، لغت میں حروف مقطعات کے معنی نہیں دیے گئے۔ یہ قرآنی مفردات نہیں بلکہ مخففات ہیں۔ ان کے متعلق ہم اپنا نقطہ نظر مفہوم القرآن میں بیان کریں گے اور وہیں ان کا مفہوم بھی دیں گے۔ مفہوم القرآن کا تعارف ذرا آگے چل کر آتا ہے۔ نمبر 2،
عربی زبان میں حروف کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن ان کی تفصیلی بحث ایک مستقل موضوع ہے جو اس قسم کی لغت کی کتاب میں جو آپ کے پیش نظر ہے ضمنی طور پر نہیں کی جا سکتی۔ بنا بریں اس لغت میں حروف کے بحث کو صرف اس حد تک محدود رکھا گیا ہے جہاں تک یہ بحث قرآنی آیات کے سمجھنے میں مفید تصور کی گئی ہے۔ نمبر 3، بعض حروف کے متعلق لکھا گیا ہے کہ فلاں آیت میں یہ زائد ہے۔ زائد کے یہ معنی نہیں کہ وہ بلا ضرورت استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حروف کے اس مقام میں الگ معنی کچھ نہیں، لیکن اہل زباں اسے ایسے موقع پر استعمال کرتے ہیں اور اس سے کلام میں خاص وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس موقع پر قرآن سے استعمال نہ کرتا تو قرآن کے انداز غیر فصیح ہو جاتا۔ نمبر 3، عربی الفاظ کے مادے بالعموم 6 حرفی ثلاثی ہوتے ہیں، لیکن بعض مادے 4 حرفی رباعی بھی ہوتے ہیں۔ عام کتب لغت میں رباعی کو ثلاثی کے تابع دے دیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی اس باب میں اسی طریقے کا اتباع کیا ہے، بجزان مقامات کے جہاں رباعی مادے کا الگ دیا جانا ضروری سمجھا گیا ہے۔ 5 حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور اقوام سابقہ کا تعارف الگ عنوانات کے تحت کرایا گیا ہے، لیکن یہ تعارف لغت کے مناسبت سے اجمالی ہے۔ تفصیلی تعارف میری دوسری تصانیف مثلاً جوئے نور، برق طور، شعلہ مستور، معراج انسانیت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 6 قرآنی آیت کا حوالہ اس طرح دیا گیا ہے کہ اوپر سورت کا نمبر ہے اور نیچے آیت کا، مثلاً یہ 7ویں سورت 92 آیت 7/92 سے مراد ہے 7ویں سورت سورہ اعراف کی آیت نمبر 92۔ چونکہ قرآن کریم کے مختلف نسخوں میں آیات کے نمبروں میں 2-1 کا فرق ہوتا ہے۔ ریفرنس: آیات کے نمبروں کے لحاظ سے ساری دنیا کے لیے قرآن کریم کی ایک اسٹینڈرڈ نسخہ کی بڑی ضرورت ہے جو کتبات کی غلطیوں سے بھی بالکل پاک ہو۔ اس لیے اگر زیر نظر لغت میں کوئی آیت حوالہ کے مطابق نہ ملے تو 1-2 آیات آگے پیچھے دیکھ لیں۔ لغات میں درج شدہ آیات کو اگر آپ قرآن کریم کے نسخے سے ملا لیں تو بہتر ہوگا، تاکہ اگر ان میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اس کی تصحیح ہو جائے۔ قرآنی آیات میں صحت کا بالخصوص خیال رکھنا چاہیے۔ صحاحت کا بالخصوص خیال رکھنا چاہیے۔ سوال: لغت میں اندر ضرورت حوالہ کے ساتھ قرآنی آیات بھی درج کر دی گئی ہیں، لیکن جہاں آیت درج نہ کی گئی ہو اور صرف حوالہ دیا گیا ہو وہاں آپ متعلقہ آیت قرآن کریم سے خود نکال کر دیکھ لیں، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات قرآن کریم یا قرآن مجید کے بجائے صرف قرآن لکھا ہوا ملے گا، اس عدم احترام پر محمول نہ کیا جائے۔ قرآن کریم بہرحال وہ بحر نو واجب الاحترام ہے، خواہ اس کے ساتھ احترام کا لفظ آئے یا نہ آئے۔ جہاں ایسا لفظ موجود نہ ہو وہاں آپ اس کا اضافہ خود کر لیں۔ نمبر 10، یہ لغت اولاً و اساساً ان حضرات کے لیے مرتب کی گئی ہے جو عربی زبان سے واقف نہیں، اس لیے نمبر 1، اس میں علمی اصطلاحات سے اجتناب کیا گیا ہے اور بات عام فہم الفاظ میں بیان کر دی گئی ہے۔ نیز کوشش کی گئی ہے کہ اس کا انداز سلیس اور سادہ ہو تاکہ عام پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ البتہ جہاں گفتگو ہی کسی علمی یا فنی مسئلے کے متعلق ہو وہاں اسلوب بیان کا فنی یا نسبتاً مشکل ہو جانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، لغت سے پہلے قریب 70 صفحات ہیں۔ عربی زبان کی گرامر کے قواعد آسان اور غیر فنی زبان سے دیے گئے ہیں۔ یہ عربی زبان کی پوری گرامر صرف و نحو نہیں،
صرف مبادیات ہیں، جن سے مقصد یہ ہے کہ جو حضرات عربی زبان سے ناواقف ہوں انہیں عربی الفاظ کے مختلف شکلوں اور عربی فکروں کی مختلف ترکیبوں سے شناسائی ہو جائے اور وہ اس طرح لغت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ نے ان مبادیات کا غور سے مطالعہ کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی مدد سے آپ عربی زبان سے کافی حد تک شناسا ہو جائیں گے۔ نمبر 3، عربی زبان کے اصول کے مطابق لغت کی ترتیب لفظ کے لحاظ سے نہیں بلکہ مادوں کے اعتبار سے رکھی گئی ہے۔ مثلا لفظ متقین آپ کو میم تے قاف کے تحت نہیں ملے گا، اس لفظ کا مادہ واو قاف یہ کے ماتحت ملے گا۔ لیکن عربی زبان نہ جاننے والوں کے لیے یہ مشکل بلکہ بعض اوقات ناممکن ہوگا کہ وہ معلوم کر سکیں کہ فلاں لفظ کا مادہ کیا ہے، اور جب وہ مادہ ہی معلوم نہیں کر سکیں گے تو وہ اس لفظ کو لغت میں تلاش کیسے کریں گے؟ اس دقت کے پیش نظر ہم نے تمام قرآنی الفاظ کی ایک فہرست مرتب کی ہے۔ اس فہرست کو حروف تہجی اے پے تے سے کے مطابق ترتیب دیا ہے اور ہر لفظ کے سامنے وہ مادہ دے دیا ہے جس کے ماتحت وہ لفظ ملے گا۔ مثلا فہرست میں لفظ متقین میم کے ماتحت با ترتیب میم تے قاف دیا گیا ہے اور اس کے سامنے لکھا گیا ہے واو کاف یہ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ لفظ متقین لغت میں واو کاف یہ کے عنوان کے تحت ملے گا۔ یہ فہرست قریب 100 صفحات سے زیادہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ یہ مکمل ہو لیکن اس میں پھر بھی سہو و خطا کا امکان ہے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی سہو یا غلطی نظر آئے تو اس سے مطالعہ فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں مناسب اصلاح کر لی جائے۔ مبادیات اور فہرست میں کوشش بسیار کے باوجود چند ایک طباعت کی غلطیاں رہ گئی ہیں، انہی فہرست کے آخر میں اغلاط نامے میں درج کر دیا گیا ہے۔ آپ متعلقہ الفاظ کی تصحیح کر لیں۔ 12 جیسا کہ شروع میں کہا جا چکا ہے، اس لغت کی تدوین کا محرک جذبہ یہ تھا کہ جن حضرات کے دل میں قرآن کریم کا ذوق پیدا ہو چکا ہے وہ براہ راست اسے سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ یہ مقصد بڑی حد تک زیر نظر لغت سے پورا ہو جانے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن اکثر احباب کا خیال تھا، جس سے غور و فکر کے بعد مجھے ابھی متفق ہونا پڑا کہ اس کے باوجود یا یوں کہیے کہ اس کے ساتھ قرآن کریم کی ایک رواں ترجمے کی ضرورت باقی رہتی ہے، جیسا کہ ابن قتیبہ نے کہا ہے، اور ابن قتیبہ ہی نے نہیں، اب یورپ کے اکثر فاضل مستشرقین بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ کسی زبان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفسیر مفہوم القرآن میں ملے گی، یہ بلکہ درست ہے۔ میرے متعدد الامر کے مطالعے اور تدبرفی القرآن نے خود مجھے بھی اس نتیجے پر پہنچایا ہے۔ چنانچہ میں نے اس مشکل مسئلے پر ایک عرصے تک غور کیا اور ایک ایسا اسلوب واضح کیا جو ترجمہ اور تفسیر کے بین بین ہے۔ یہ کچھ اس سے ملتا جلتا ہے جیسے انگریزی زبان میں پیرافریزنگ کہتے ہیں۔ اردو زبان میں اسے مفہوم کے لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، یعنی قرآن کا مفہوم اپنے الفاظ میں نے قرآن کریم کے بعض مقامات کا مفہوم اس انداز سے متعین کیا اور اسے تجرباتاً مختلف احباب کے سامنے پیش کیا۔ یہ تجربہ بڑا مفید رہا۔ ان کی رائے تھی کہ اس سے قرآن کریم کا مفہوم سمجھنے میں دقت نہیں رہتی۔ اس تجربے کے بعد میں نے قرآنی الفاظ کے ان معنی کی روح سے جو زیر نظر لغت میں دیے گئے ہیں قرآن کریم کا مفہوم مرتب کیا ہے۔ اسی کا نام مفہوم القرآن ہے، جو ابتدائی مسودے کی شکل میں اس وقت موجود ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ زیر نظر لغت اور مفہوم القرآن کی اشاعت سے دشواریاں رفع ہو جائیں گی جو قرآن مجید کے سمجھنے میں عام طور پر پیش آتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ لغت
نہیں تو کم از کم مفہوم القرآن انگریزی زبان میں بھی شائع ہو جائے، تاکہ بیرونی دنیا بالخصوص یورپ اور امریکہ خدا کی اس عظیم کتاب کو جو تمام نوع انسانی کی رہنمائی کا سامان اپنے اندر رکھتی ہے براہ راست سمجھ لے، اور اس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اس کا یہ دعویٰ کس قدر مبنی بر صداقت ہے کہ جو نظام اس نے عطا کیا ہے وہ نوع انسان کی تمام مشکلات کا حل اپنے اندر رکھتا ہے۔ میں اعلیٰ وجہ البصیرت محسوس کرتا ہوں کہ مغربی ممالک اس نظام کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، لیکن یہ نظام ان کے سامنے نہیں آ رہا۔ یہ اسی صورت میں سامنے آ سکے گا جب قرآن کریم کو اس کی اصلی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ 16 کے بعد 17 لغت اور اس کے ساتھ مفہوم القرآن۔ سالہ سال کی دیدہ ریزی اور جگر کاوی سے مرتب تو ہو گئے، لیکن اتنی ضخیم کتابوں کے چھپوانے کی مجھ سے کہاں استطاعت تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں میں بے بس تھا۔ میری تصانیف سے جو کچھ تھوڑا بہت منافع حاصل ہوتا ہے وہ قرآنی فکر کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں صرف ہو جاتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ اس کے لیے بھی کفایت نہیں کرتا۔ اس عظیم مشن کے متعدد گوشے ایسے ہیں جو سرمایہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے۔ اس بے بسی نے مجھے عرصے تک وقف اضطراب رکھا، تاکہ میرے ان قرآنی احباب نے جو میرے مشن سے متفق ہیں از خود آگے بڑھ کر میرا یہ بوجھ ہلکا کر دیا، اور یوں میرے لیے اس دشوار گزار مرحلے کو آسان بنا دیا۔ میں یہ الفاظ لکھ رہا ہوں اور میرا دل ان احباب کے لیے جذبات تشکر و امتنان سے لبریز ہو رہا ہے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ وہ نہ شکریہ کے خواہاں ہیں نہ ستائش کے متمنی۔ قرآن کا رشتہ بھی دنیا میں عجیب رشتہ ہے۔ اس کے بعد طباعت کی عملی دشواریاں سامنے آئیں۔ آج کل لتھو کی چھپائی جس بری طرح سے کتاب کو مسخ کر دیتی ہے، اس کی مجھے تلخ تجربہ ہے۔ میں اس تجربے کو کم از کم لغت جیسی اہم کتاب کے سلسلے میں دہرانے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ آفسٹ کی چھپائی کے متعلق معلوم کیا تو وہ ہماری بساط سے کہیں زیادہ تھی۔ اب لے دے کے ٹائپ کی چھپائی رہ جاتی تھی۔ اس میں دشواری یہ تھی کہ ہمارے ہاں ابھی ایسا ٹائپ رائج نہیں ہوا جس کے ساتھ اعراب ہوں، اور اعراب الگ لگانے سے وہ اپنے صحیح مقام سے ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے لیے کئی ایک مطالبے میں تجربے کیے گئے۔ ایک پریس میں مبادیات اور فہرست کو چھپوا کر بھی دیکھ لیا۔ اس تمام تگ و تاز کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ لغت کی طباعت کی اطمینان بخش صورت اسی نہج سے ہو سکتی ہے کہ پریس اپنے زیر اہتمام ہو۔ اس کے لیے کافی عرصہ تک انتظار کرنا پڑا۔ بہرحال اب خدا کر کے اس کا انتظام ہوا ہے، اور میں اس قابل ہوا ہوں کہ لغت کی پہلی جلد احباب کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اس کی طباعت اب بھی میرے معیار کے مطابق نہیں، اس میں بھی بعض اوقات اعراب اپنے ٹھیک مقام پر نہیں لگ سکے، لیکن میں نے اس سے اس لیے گوارا کر لیا ہے کہ معیار کی تلاش میں وقت کی اشد ضرورت کو بالآخر کب تک التوا میں ڈالا جا سکتا ہے۔ احباب کے تقاضوں کا تو یہ عالم ہے کہ سینہ شمشیر سے باہر ہے، دم شمشیر کا۔ اس لیے اپنی طرف سے جس قدر بھی اچھے سے اچھا ہو سکا اسے چھاپ دیا گیا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ لغت القرآن 4 یا 5 جلدوں میں تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد مفہوم القرآن کی طباعت کی باری آئے گی۔ مفہوم القرآن کے لیے بھی احباب کے تقاضے جس قدر شدید ہیں اس کا مجھے احساس ہے، لیکن چونکہ اس مفہوم کی سند صرف لغت زیر نظر میں مل سکے گی، اس لیے اس لغت کی تکمیل سے پہلے شائع نہیں کیا جا سکتا۔ وما توفیق الا باللہ علی العظیم۔ واضح رہے کہ یہ زیر نظر لغت میں قرآنی آیات کا اردو ترجمہ لغوی مفہوم کی رعایت سے دیا گیا ہے۔ مفہوم القرآن کا انداز اس سے الگ ہے۔ اس میں قرآن کریم کا تجربہ نہیں بلکہ مفہوم پیش کیا گیا ہے۔
عام کتب لغت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب ان کی تمام جلدیں چھپ کر سامنے آ جائیں۔ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے، زیر نظر لغت بھی اسی طرح مکمل ہوگا، لیکن یہ صرف لغت کی کتاب نہیں، اس میں قرآنی تعلیم کی بنیادی تصورات بھی آ گئے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کی ہر جلد اپنی جگہ مکمل اور خود مکتفا ہے، لہٰذا آپ اس کا انتظار نہ کیجیے کہ تمام جلدیں چھپ جائیں تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ ہر جلد سے الگ الگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس لغت کی طرف نہ دیکھیے کہ جب کسی خاص لفظ کے معنی معلوم کرنے ہوں تو کتاب کھول کر وہ معنی دیکھ لیے اور پھر کتاب رکھ دی۔ آپ اس کا مسلسل مطالعہ کیجیے، اس طرح قرآنی تعلیم کی بنیادی تصورات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ 19 اگرچہ لغت کا پورا مسودہ طباعت کے لیے تیار رکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ طباعت کے دوران مزید غور و فکر سے بعض اہم چیزیں اس وقت سامنے آئیں جب متعلقہ جلد چھپ چکی ہو، یا قارئین کی طرف سے مفید مشورے، تجاویز یا وضاحت طلب امور سامنے آئیں۔ اگر ایسا ہوا تو آخری جلد کے ساتھ ایک تکملہ شائع کر دیا جائے گا جس میں یہ تمام امور آ جائیں گے۔ نمبر 20 جیسا کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے، میں اپنے کسی تحریر کو نہ سہو خط سے منزہ سمجھتا ہوں، نہ اس موضوع پر حرف آخر۔ میری دیگر تصانیف کی طرح یہ لغت بھی بہرحال انسانی کوشش ہے، جس میں سہو و خطا کا امکان اور حق و اضافے کی گنجائش ہے۔ جو احباب مجھے میری غلطیوں سے مطلع اور اپنی مشوروں سے مستفید فرمائیں گے، میں ان کا شکر گزار ہوں گا، بشرطے کہ یہ بغرض تعاون ہو، نہ کہ بحث و جدل کی خاطر۔ میں بحث میں الجھا نہیں کرتا۔ اگر میری اس کوشش نہ تمام سے کچھ احباب بھی قرآن کریم کو براہ راست سمجھنے کے قابل ہو گئے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے میری محنت کا صلہ مل گیا۔ یہی میری زندگی کا مقصد اور یہی میری کاوشوں کا منتہا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بی گلبرگ، لاہور، پاکستان۔ غلام احمد پرویز، مارچ 1960 1960۔